الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ قرآن پاک کی ترتیب وار آیات، ان کی میننگز اور تفسیر صراط الجنان تفسیر قرآن سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے حق کو حق جاننے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ انعام سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آیت نمبر 159 سے آج ہم سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کون ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں بھی مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے تمام مشرکین مراد ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے باطل خدا کی پوجا کی اور کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، بعضوں نے فرشتوں کی عبادت کی اور کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بعض لوگوں نے ستاروں کی پوجا کی، اور اس طرح سے ان کے دین میں تفریق اور گروہ بندی پیدا ہو گئی۔ ان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے اور انہیں اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ ان سے پہلے لوگ اللہ پاک کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نظریے پر متفق ہونے، دین میں فرقہ بندی اور بدعات اختیار کرنے سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ فی زمانہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ بندی کیوں ہے اور ان میں حق پر کون ہے؟ اس سلسلے میں چند باتیں سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ پر خود ہی واضح ہو جائے گا کہ فرقہ بندی کا اصل سبب کیا ہے اور مختلف فرقوں میں سے حق پر کون سا گروہ ہے۔ پہلی بات، یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ دوسری بات، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی اس اختلاف اور گروہ بندی فرقہ بندی کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی تھی۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنتی کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ جماعت ہے۔ واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف امت کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ عین حق اور درستی پر مبنی تھا۔ تیسری بات، یہ انتہائی قابل غور ہے کہ اس دور اختلاف میں حق پسند اور نجات پانے والے گروہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ کس طرح معلوم ہوگا کہ موجودہ فرقوں میں حق پر کون ہے؟ اس کی رہنمائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے عطا فرما دی کہ اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ تو اس روایت میں اختلاف سے مراد اصولی اختلاف ہیں، جس میں کفر و ایمان اور ہدایت و ضلالت کا فرق پایا جائے۔ فروعی اختلاف یہاں مراد نہیں، کیونکہ وہ تو رحمت ہے،
جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا فروعی اختلاف یہ تو رحمت ہے۔ اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر موجودہ اسلامی فرقوں میں اس بڑے فرقے کو تلاش کیجئے جو باہم اصولوں میں مختلف نہ ہوں، اور جس قدر اسلامی فرقے اس کے ساتھ اصولی اختلاف رکھتے ہوں وہ ان سب میں بڑا ہو۔ آپ کو اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی نہ ملے گا جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اشعری، ماتریدی سب شامل ہیں، اور یہ سب کے سب اہل سنت ہیں، اور ان کے مابین کوئی اصولی اختلاف نہیں جس میں کفر و ایمان کا مسئلہ پایا جائے۔ لہٰذا اس پرفتن دور میں اس حدیث پاک کی روح سے سواد اعظم یعنی بڑی جماعت اہل سنت ہے، اور اہل سنت و جماعت کا حق پر ہونا بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو ایک نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ جو ایک نیکی لائے، یعنی ایک نیکی کوئی بھی کرے گا تو اسے 10 نیکیوں کی جزا ملے گی، اور یہ کوئی انتہائی مقدار نہیں بلکہ یہ تو فضل الہی کی ابتدا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فضل سے جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دے، اس کی نیکیوں کو بڑھا کر 700 کر دے یا اس سے بھی زیادہ کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس آیت سے متعلق حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں جس اضافے کا وعدہ کیا ہے یہ کم از کم حصہ ہے، یعنی یہ بالکل لوئسٹ سٹارٹنگ پوائنٹ بتایا گیا کہ 10 سے تو یہ نیکی کا ثواب شروع ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کہ جو ایک نیکی لائے اس کے مقابلے میں ثواب کے مراتب میں سے اقل مرتبے کا بیان کیا گیا ہے، اور اکثر مرتبے کی تو کوئی انتہا نہیں۔ علامہ عبد الرحمن بن شہاب الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی کا 10 گنا اضافہ تمام نیکیوں کے لیے لازم ہے۔ اس کی دلیل اللہ پاک کا یہ فرمان علی شان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، یعنی ایک کے بدلے 10، یہ کم سے کم ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں جو جزا بیان ہوئی یہ اس کے لیے ہے جو نیکی یا گناہ کرے، البتہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں، اب اگر اس نے اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی ورنہ کچھ نہ لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی نیکی کا ارادہ کر کے نہ کر سکنے پر بھی نیکی مل رہی ہے، اور گناہ کا ارادہ کر کے نہ کرنے پر گناہ لکھا نہیں جا رہا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ یاد رہے کہ ثواب کے اکثر درجات کی کوئی حد، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 700 گنا، 700 ٹائمز بڑھا دینے کا بھی ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ کر دے، اور قرآن پاک میں صبر پر بے حساب اجر کا وعدہ ہے، اور حدیث پاک میں مکے سے پیدل حج کرنے پر ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کی بشارت ہے۔ مزید فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خواہ اس طرح کے اطاعت گزار اور نیک اعمال کرنے والے کے ثواب میں کمی کر دی جائے، اور نافرمان اور گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دی جائے، یا اس طرح کہ انہیں جرم کیے بغیر عذاب دے دیا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ کفار کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ظلم کے 2 معنی ہیں، کسی غیر کی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا، اور نمبر 2 بے قصور کو سزا دے دینا یا کام لے کر اس کی اجرت نہ دینا۔ ان جیسی آیات میں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہے، اور حدیث پاک کہ اگر خدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز اللہ پاک کی ملکیت میں ہے، اور اللہ پاک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی، یہ مضبوط دین ہے
جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ناظرین اکرام، اس سے دو باتیں پتہ چل رہی ہیں اس آیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بلا واسطہ عقائد، اعمال، ہر قسم کی ہدایت عطا فرمائی، بلا واسطہ ڈائریکٹ یہ ہدایت عطا فرمائی۔ دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی سے ہدایت پر تھے، ایک لمحے کے لیے بھی ہدایت سے دور نہیں ہوئے۔ جو ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ السلام کو ہدایت سے علیحدہ مانے، وہ اس آیت کا منکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ سبحان اللہ۔ مزید اس آیت میں فرمایا کہ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں کفار قریش کا رد ہے جو گمان کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک اور بت پرست نہ تھے، تو بت پرستی کرنے والے مشرکین کا یہ دعویٰ کہ وہ ابراہیمی ملت اور ابراہیمی دین پر ہے، یہ باطل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پیغمبروں سے کفار کے الزام اٹھانا اور اس کا جواب دینا یہ اللہ پاک کا طریقہ اور سنت الہیہ ہے۔ جو ان کی عزت و عظمت پر اپنی جان و مال، تحریر، تقریر صرف کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کفار کا یہ الزام دفع فرمایا کہ آپ معاذ اللہ مشرک تھے۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں جو فرمایا گیا وہ حقیقتاً ایک مومن کی زندگی کی ایک تصویر ہے، ایک عکاسی ہے کہ مسلمان کا جینا، مرنا، عبادت، ریاضت سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ کی رضا کے کاموں میں اور جینے کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو، یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو، اور ہو سکے تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہو، یوں ہی عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیات میں داخل ہے۔ عبادت ریاکاری سے بھی پاک ہو اور خالصتاً اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ناظرین کرام، پہلا مسلمان ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں اولیت یعنی پہلا ہونا یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اسلام ان کی امت پر پہلا ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے، وہ پہلے مسلمان ہوتے ہیں، یا پھر اس اعتبار سے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول مخلوقات ہیں تو ضرور اول المسلمین ہوئے، یعنی سب سے پہلے آپ پیدا کیے گئے، سب سے پہلے مسلمان بھی پھر آپ ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے مومن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابد یعنی عبادت کرنے والے بلکہ نبی تھے۔ الستُ بربکم، جب اللہ پاک نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، اس کے جواب میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا تھا بلا، کیوں نہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر اور انبیاء علیہ السلام نے، پھر دوسرے لوگوں نے جواب دیا تھا۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے، قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب طلب کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین میں آ جائیں اور ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کرو، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ راستہ باطل ہے، خدا کو جاننے والا،
خدا کی طرف سے ہدایت پر جو ہے کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی اور کو خدا مانے؟ نیز یہ بات بھی غلط ہے کہ کسی کا گناہ دوسرا اٹھا سکے، بلکہ ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی پر ہے۔ مزید پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یعنی مجرم گناہ سے بالکل بری ہو جائے اور کسی دوسرے پر اس کے گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یوں ہی ایک آدمی کے گناہ دوسرے پر بغیر کسی وجہ کے ڈال دیے جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو آدمی گناہ کو شروع کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، یا دوسرے کو گمراہ کرنے والا ہے، یا گناہ کے رستے پہ لگانے والا ہے، تو یہ اپنے ان افعال کی وجہ سے پکڑ میں آئے گا، اور یہ اس کے گناہ کی شدت ہوگی کہ اس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے جتنے گناہ کیے ان سب کے وہ گناہ اس پہلے آدمی پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقیقت میں یہ اس آدمی کے اپنے ہی اعمال کا انجام ہے، نہ یہ کہ بلا وجہ دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے۔ اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، یعنی جن کو انہوں نے برائی پر لگایا تھا ان کے گناہ کا بوجھ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو بلانے والے کو پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو دعوت دینے والے کو پیروی کرنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم نے ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب امتوں میں آخری امت ہے، اس لیے ان کو زمین میں پہلوں کا خلیفہ بنایا، جو پچھلے گزر گئے ان کا خلیفہ بنایا کہ اس کے مالک ہوں اور اس زمین میں تصرف کریں۔ اور مزید فرمایا کہ تم میں ایک کو دوسرے پر جو درجات کی بلندی دی، یعنی شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، رزق و مال میں، علم میں، عقل میں، قوت میں، کمال میں، یہ ایک دوسرے پر جو بلندی ہے اس کا مقصد بھی تمہاری آزمائش کرنا ہے۔ کون نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، کون ظلم و زیادتی کی راہ پر چلتا ہے، کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اور آیات میں بھی اس چیز کو بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مزید ایک اور جگہ پر فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ پھر اس آیت کے اختتام پر فرمایا ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، یعنی اللہ پاک فاسق و فاجر اور گناہگار کو بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اس مقام پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے حلیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنے نافرمان کو جلدی سزا تو نہیں دیتا،
پھر کس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع العقاب ہے، جلدی عذاب دینے والا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں ہر وہ کام جو یقیناً ہونے ہی والا ہے وہ قریب ہی قریب ہے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ سریع العقاب کا معنی ہے کہ جب عذاب کا وقت آ جائے تو اس وقت اللہ پاک عذاب نازل کرنے میں دیر نہیں فرماتا، یعنی پھر عذاب کو مؤخر نہیں فرماتا۔ یہاں پر سورہ انعام مکمل ہوئی اور 8واں پارہ بھی تفسیر میں ہمارا الحمدللہ آدھا ہو گیا۔ اگلے پروگرام میں سورہ اعراف سے اپنا درس شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔